مولانا الیاس قادری کی کرامت۔ گلزار طیبہ سرگودا کے حاجی وقار المدینہ عطاری، جو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، کہ حلفیہ بیان کا لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص قتل ہو گیا۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے دوران ایک عطاری اسلامی بھائی کو بھی شبے میں گرفتار کیا اور لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ وہ اسلامی بھائی نہایت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قتل سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ گھر بھر میں کہرام مچ گیا۔ دوسری طرف اس اسلامی بھائی کی حالت بھی غیر ہو گئی، کیوں نہ حوالات کا تصور ہی اس قدر وحشتناک ہے کہ بڑے بڑوں کی حالت پتلی ہو جائے۔ گرفتاری کے دوسرے دن 3 پولیس والے اس اسلامی بھائی کے پاس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تشدد کرنے کے مختلف آلات تھے۔ وہ اسلامی بھائی سے کہنے لگے، صحیح بتاؤ قتل کس نے کیا ہے؟ ہم تمہیں آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، خوب اچھی طرح سوچ لو، ورنہ ہمیں اور طریقے بھی آتے ہیں۔ یہ سن کر مارے خوف کے وہ اسلامی بھائی کانپنے لگے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان اسلامی بھائی کا کچھ یوں بیان ہے کہ پولیس والوں کے جانے کے بعد میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی اور اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا تصور باندھ کر ان کی بارگاہ میں بے تابانہ یوں استغاثہ کیا، حضور آپ کا مرید سخت مشکل میں ہے، نہ جانے یہ پولیس والے مجھ سے کیا سلوک کریں گے۔ میں آنکھیں بند کیے استغاثے میں مشغول تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں سمجھا کہ شاید وہ پولیس والے آ گئے ہیں، اب میری خیر نہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک نور سارے کمرے میں پھیلا ہوا ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے والے کو دیکھنا چاہا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے سامنے میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرما تھے۔ میں بے اختیار روتے ہوئے قدموں میں گر پڑا۔ آپ دامت برکاتہم عالیہ نے شفقت فرماتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور دلاسا دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، بیٹا گھبراؤ مت، انشاءاللہ عز و جل کچھ نہیں ہوگا، سب بہتر ہو جائے گا، مگر کچھ وقت لگے گا، صبر کیجئے۔ جاتے وقت ایک ورد پڑھنے کا کہا اور تسلی دیتے ہوئے تشریف لے گئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بیداری کے عالم میں آمد و زیارت سے میرے بے چین دل کو قرار آ گیا اور میں رات اطمینان سے سو گیا۔ الحمدللہ عز و جل رات بھر کوئی پولیس والا دوبارہ نہیں آیا۔ صبح جب SHO صاحب آئے تو انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا۔ میں ایک بار پھر ڈرنے لگا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا، شاید رات پولیس والوں نے ان سے میری شکایت کر دی ہے۔ لرزتے کانپتے جب SHO صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے اپنے قریب کرسی پر بٹھایا اور خلاف توقع کہنے لگے، گھبراؤ مت، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کرو۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کل تک جو لوگ تشدد کرنے پر تلے ہوئے تھے آج ایسی خیر خواہی کے ناشتے کی دعوت دے رہے ہیں۔ خیر میں نے چاروں نچار ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد SHO صاحب نے کہا، ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے کہا پوچھئے۔ کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ رات کمرے میں تمہارے پاس جو بزرگ تشریف لائے تھے وہ کون تھے؟ یہ سن کر میرا دل بھر آیا اور بیداری کے عالم میں زیارت عطار کا روح پرور منظر یاد کر کے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ SHO صاحب نے میری حالت دیکھی تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، آپ پریشان مت ہوں، دراصل مجھے پولیس والوں نے بتایا ہے کہ جب وہ مزید تفتیش کے لیے آپ کے کمرے کی طرف گئے تو وہاں سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود تھے جو آپ سے کچھ فرما رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ان پولیس والوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ تفتیش کرنے کی بجائے ڈر کر واپس ہو گئے۔ مجھے بتائیے کہ یہ سب کیا تھا؟ میں نے ایک سرد آہ کھینچی، اپنے آنسو پونچھے اور SHO صاحب کو بتایا کہ وہ میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ تھے۔ تبلیغ و قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بانی اور امیر ہیں۔ ان کا گھر باب المدینہ کراچی میں ہے۔ SHO صاحب رات والے واقعے سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔
جب میں نے مزید امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا مختصر تعارف کروایا تو انہوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے مجھے ہر ممکنہ تعاون کا بھی یقین دلایا۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی بیداری کے عالم آمد کی برکت سے مجھ پر ذرا برابر بھی تشدد نہیں ہوا۔ دوران تفتیش میرا بے قصور ہونا بھی ثابت ہو گیا اور کچھ ہی عرصہ بعد مجھے باعزت رہائی مل گئی۔ عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب، مگر آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستہ تیرا۔ رسالہ بے قصور کی مدد، مکتبۃ المدینہ۔ صلو علی الحبیب